2002 میں جس بلقیس بانو کی دنیا اجاڑ دی گئی تھی، جس کی 11 درندوں نے عزت لوٹی تھی، جس کے ساتھ عصمت دری کی گئی تھی، جس کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا تھا، ان 11 درندوں کو یوم آزادی کے موقع پر رہا کر دیا گیا۔ بلقیس کے مجرموں کی رہائی ساورکر کے نظریے کی پیروی ہے۔ ساورکر نے اپنی کتاب گوروشالی ادھیا میں ریپ کو سیاسی ہتھیار کے طور پر جائز ٹھہرایا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک مجرم نے کہا بھی کہ ان کو ان کے سیاسی نظریے کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہو کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف ساورکر کے سیاسی نظریے کی پیروی کی تھی۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ گجرات حکومت نے ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ ان 11 مجرموں کو جیل سے آزاد کر کے منائی جنہوں نے 2002 میں بلقیس بانو اور دوسری خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا اور بلقیس کی 3 سالہ معصوم بچی صالحہ کو مار ڈالا تھا۔ یہ سب آزاد ہونے کے ہی تو مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ ریپ کیا تھا اور مسلمانوں کو قتل کیا تھا، جیسا کہ ویر ساورکر کی خواہش تھی۔ اس کو جرم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ساورکر کے مطابق ایک سیاسی یا نظریاتی کارروائی تھی۔ حکومتوں نے اس سال ساورکر کو ہندوستان کی آزادی کے ایک بڑے ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ ان کا نظریہ آج کے ہندوستان کا سرکاری نظریہ ہے۔ ویر ساورکر نے اپنی کتاب گوروشالی ادھیا میں ریپ کو سیاسی ہتھیار کے طور پر جائز ٹھہرایا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک مجرم نے کہا بھی کہ ان کو ان کے سیاسی نظریے کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہو کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف ساورکر کے سیاسی نظریے کی پیروی کی تھی۔ اخبار کے مطابق ریپ اور قتل کے وقت وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن تھے۔ ساورکر جس پارٹی کے نظریاتی گروؤں میں سے ایک ہے، ان کے نظریہ کے مطابق مسلمانوں کا قتل اور مسلمان عورتوں کا ریپ جائز ہے اور ایسا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ مسلمانوں کے قاتلوں اور ریپ کرنے والوں کی جیل سے رہائی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتوں کے ذریعے منائے جا رہے امرت مہوتسو کا مطلب واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ یہ امرت کس کے لیے ہے اور کس کے لیے زہر ہے؟ یہ کوئی المیہ نہیں ہے کہ ان مجرموں کی وقت سے پہلے رہائی کی جو وجوہات بتائی گئی ہے، ان میں ایک جرم کی نوعیت بھی ہے۔ جس جرم کو آپ گھنونا، ناقابل معافی کہیں گے، اس کو گجرات کے حکام اور پھر گجرات حکومت نے ان مجرموں کو آزادی کا امرت دان دینے کے لائق مانا۔ خبر ہے کہ سزا میں یہ غیر معمولی جھوٹ پنچ محل کی جیل ایڈوائزری کمیٹی کے متفقہ فیصلے کے بعد ریاستی حکومت کی منظوری سے دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر کے سربراہی والی اس کمیٹی میں 8 ارکان تھے۔ اس کمیٹی میں جیل، پولیس، مقامی عدلیہ، محکمہ سماجی بہبود کے افسران کے علاوہ 2 عوامی نمائندے بھی شامل تھے۔ ان دونوں کا تعلق بی جے پی سے ہے، اس لیے ان کے نظریے کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی 6 افسران بھی 15 اگست کے موقع پر اس رہائی کے حق میں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساورکر کا نظریہ کس قدر غیر مرئی اور فطری ہو گیا ہے۔ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اکثریت ریپسٹ کو پھانسی دینے کا نعرہ بلند کرے گی۔ ہمارے ملک میں قتل کو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا جتنا ریپ کو۔ پھر کیوں اس کمیٹی کے ارکان نے آزادی کے 75ویں سال پر ان کے ساتھ اس فیاضی کا مظاہرہ کیا ہوگا؟ یہ 11 ریپسٹ اور قاتل اس گینگ کا حصہ تھے جس نے 3 مارچ 2002 کو 17 مسلمانوں کو گھیر کر ان پر حملہ کیا۔ بلقیس اور اس کے خاندان کے یہ 17 لوگ گجرات کے داہود ضلع میں اپنے گاؤں رادھیکا پور سے جان بچانے کو بھاگے تھے۔ وہ ان پر تشدد کے خوف سے بھاگے کیونکہ ایک دن پہلے گودرا اسٹیشن کے قریب
साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने और 56 अफराद के जल कर मर जाने के बाद मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए थे। जो लोग ये कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद गोधरा का रद्द अमल था, वो नहीं जानते कि बिल्किस और उसके खानदान के खौफ की ठोस वजह थी। गुज़िश्ता बकरीद में उनके गांव में मुसलमानों पर हमले हुए थे। उन्हें बजा तौर पर खदशा था कि उन पर दोबारा हमला किया जाएगा। भागते हुए 3 मार्च को वो छपरावाड़ गांव पहुंचे, जहां उन्हें लाठी, दांतली, कुल्हाड़ी और तलवार लिए हुए एक गिरोह ने घेर लिया। इस गिरोह ने बिल्किस और 3 खवातीन के साथ गैंग रेप किया। बिल्किस की 3 साला बेटी सालिहा का सर पटक कर उसको मार डाला और खानदान के 14 अफराद को कत्ल कर दिया। उनमें से 6 की लाशें भी नहीं मिल सकी। बेहोश बिल्किस बच गई। एक आदिवासी औरत ने उसे अपना जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा दिया था। एक होमगार्ड की मदद से वो लमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि बाद में सीबीआई ने लिखा, हेड कांस्टेबल शिवम भाई गौरी ने हकाइक को दबा दिया, उन्हें तोड़ मरोड़ कर दर्ज किया और आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी। जब बिल्किस गोधरा रिलीफ कैंप पहुंची और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसके मामले को हाथ में लिया, तो इंसाफ के लिए वो लड़ाई शुरू हुई, जिसमें गुजरात पुलिस ने हर मुमकिन रुकावट पैदा की और बार बार तहकीकात बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की। वो वक्त दूसरा था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंसान और हुकूक दोनों के एहसास जिंदा थे। गुजरात की सरकारी मशीनरी ने बिल्किस के मुजरिमों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ की बालादस्ती और उसको यकीनी बनाने की अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। इसलिए दीगर कई मुकदमात की तरह उसे भी गुजरात से महाराष्ट्र मुंतकिल कर देने का हुक्म दिया गया। मुलजिम बिल्किस को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। 6 साल की सख्त जिद्दोजहद के बाद बिल्किस को इंसाफ मिला। उन 6 सालों में उसे और उसके शोहर को बार बार शहर बदलना पड़ा, रूह पोश होकर जिंदगी गुजारनी पड़ी। मुल्क भर में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने उसे इंसाफ मिलने तक जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश की। कहानी बहुत खौफनाक है और इस मुल्क के लिए शर्मनाक भी है। 2008 में सीबीआई की अदालत ने 11 मुलजिमीन को गैंग रेप और कत्ल के जुर्म के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा। इस जुर्म के 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की तलाफ़ी के लिए गुजरात हुकूमत को 50 लाख रुपए, मकान और सरकारी नौकरी का मुआवजा देने का हुक्म दिया। ये जुर्म की संगीनी के मद्देनज़र किया गया। फिर ये संजीदगी का एहसास गायब क्यों हो गया? गुजरात के हुक्काम और हुकूमत ये क्यों नहीं जान सके कि बिल्किस और उसका खानदान उनकी रिहाई से कितना गैर महफूज हो जाएगा? क्यों रियासत बिल्किस की तरफ न सोच सकी? कुछ अखबारात इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि गुजरात हुकूमत ने वज़ीर आज़म का ख़वातीन को इज़्ज़त देने वाले मशवरे के ख़िलाफ़ काम किया। वो ये भूल गए हैं कि जो आज वज़ीर आज़म हैं वो बिल्किस की इंसाफ की जिद्दोजहद के दौरान गुजरात के वज़ीर आला थे। उनकी पुलिस बिल्किस के साथ हुए जुर्म की तफ्तीश भी नहीं करना चाहती थी। उनके वज़ीर आला रहते हुए गुजरात में बिल्किस महफूज नहीं थी, इसलिए उसे बार बार रियासत और जगह बदलनी पड़ी। इंसाफ के लिए लड़ने वाली बिल्किस नामी खातून के लिए गुजरात महफूज नहीं था। केस को रियासत से बाहर ले जाना पड़ा। अखबारात ये सवाल नहीं कर सके कि आज के मुबल्लिग ने तमाम वसाइल होने के बावजूद बिल्किस को उसकी जिद्दोजहद में तन्हा क्यों छोड़ दिया था? क्यों 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 उस वज़ीर आला की क़ियादत में बिल्किस बानो गैर महफूज थी? क्या ये सवाल सिर्फ ज़किया ज़ाफ़री को करना है? और क्यों 20 साल तक ये सवाल कर पाने के लिए ज़किया के साथ खड़े तेस्ता को जेल में रहना है? मैं आपको वो ख़त सुनाता हूँ जिसको बिल्किस बानो ने हिंदुस्तान के नाम लिखा है। 2 दिन पहले 15 अगस्त को गुज़िश्ता 20 साल का सदमा मुझ पर फिर से कहर की तरह टूट पड़ा है।
جب میں نے سنا کہ 11 سزا یافتہ افراد جنہوں نے میرے خاندان اور میری زندگی کو تباہ کیا اور مجھ سے میری 3 سالہ بیٹی چھین لی، وہ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ سننے کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں سن اور خاموش ہو گئی ہوں۔ آج میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کسی بھی عورت کے لیے اس طرح انصاف کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی سرزمین کے اعلیٰ ترین عدالتوں پر بھروسہ کیا، مجھے سسٹم پر بھروسہ تھا، اور میں اپنے صدمے کے ساتھ آہستہ آہستہ جینا سیکھ رہی ہوں۔ ان مجرموں کی رہائی نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے اور انصاف پر میرا یقین متزلزل کر دیا ہے، یعنی ہلا دیا ہے۔ میرا دکھ اور میرا ڈگمگاتا ایمان میرے لیے نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو عدالتوں میں انصاف کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اتنا بڑا اور غیر منصفانہ فیصلہ لینے سے پہلے کسی نے میری حفاظت اور میری خیریت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میں گجرات حکومت سے اپیل کرتی ہوں، براہ کرم اس نقصان کو ختم کریں، مجھے بلا خوف اور امن سے جینے کا میرا حق واپس دے۔ براہ کرم یقین بنائیں کہ میری فیملی اور مجھے محفوظ رکھا جائے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔